جب باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس دعا کو یا بد دعا کو رد ہی نہیں کرتا۔ یہ میں نے تو کہا ہی نہیں، یہ اللہ کا پیغمبر کا وہ فرمان ہے جو باپ کے بارے میں نام لے کے ہے کہ دعوت الوالدی لولدی، باپ کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا اولاد کے لیے۔ اس لیے اس چیز کو بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ میرے باپ کی دعا سے مجھے کچھ ملا ہے۔ ہم نے مکان بنایا، ہم نے گاڑی لی، ہم نے کچھ بھی اوپر کیا لکھوایا؟ ماں کی دعا۔ ہمیں سکھایا یہ کیا ساری زندگی ماں کی دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے بچے باپ کے گستاخ ہو گئے، باغی ہو گئے، انہوں نے سمجھا گل ہی کوئی نہیں پیو دی، ایک ہی گل ساری گل ہی مان دی۔ وہ جو بخاری کی روایت جس کے بارے میں صحابی کہتا ہے کہ من احق الناس بحسن صحابت، اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا اللہ کے پیغمبر پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ اس نے پھر پوچھا اللہ کے پیغمبر پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ ہے۔ کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام نے اسے بتایا ماں تو کمزور ہوتی ہے، کما نہیں سکتی، وہ گھر سے باہر کاروبار کے لیے کام کرنے نہیں جا سکتی، باپ ایک اسٹرانگ انسان ہوتا ہے۔ اگر تم نے کوئی نیکی کرنی ہو، حسن سلوک کرنا ہو تو زیادہ ماں سے کرنا، باپ سے بھی کرنا، لیکن ماں نے خیال سے بہت رکھی انہوں بہت ہی لوٹ پہ آئی۔ لیکن سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے تو ماں کا حق زیادہ ہے، اگر اطاعت کرنے کا ٹائم آ جائے، اطاعت کرنے کا، ایک طرف ماں کھڑی ایک طرف باپ کھڑا ہے، باپ کا حق زیادہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ یہ سیدنا حسن فرماتے ہیں کہ باپ کا حق زیادہ، آپ اس کی اطاعت کریں۔ اور نبی علیہ السلام نے باپ کے بارے ایک نوجوان کو نصیحت کی تھی، سیدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک نوجوان آیا اللہ کے پیغمبر کے پاس، اس کے ساتھ اس کے والد صاحب بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نوجوان سے یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہتا میرے ابا جان ہے۔ فرمایا اچھا یہاں بیٹھو میرے پاس، وہ بیٹھ گیا۔ فرمایا 4 نصیحتیں تمہیں میں کرتا ہوں، 4 نصیحتیں تمہارے والد صاحب کے بارے میں، بولنا نا کبھی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں نصیحتیں؟ نبی علیہ السلام کر رہے ہیں اپنی مقدس زبان سے، خود نوجوان کو کہہ رہے ہیں۔ یہ نصیحت آج کے ہر نوجوان کے لیے کیا؟ پہلی بات فرمایا لا تمشی ماما، اپنے ابو سے آگے نہ چلنا، اپنے ابو سے آگے نہ چلنا۔ آپ کتنے جا رہے ہیں؟ تمہارا کام ہے اپنے ابو سے 2 فٹ 2 قدم پیچھے چلو، آگے نہیں چلنا۔ ولا تقعد قبلہ، تیرا باپ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، یہ کیا بات ہے کہ والد صاحب بھی کھڑے ہیں تو بیٹھ گیا؟ والد صاحب بائی سے اندر آئے ہیں، ان کے بعد بیٹھنے کی سیڑھی نہیں، کہتا مجھے اوپر سے پھاڑ لو، ڈب کے مر جائے پتر رہ گیا، یا باپ ذرا کسی کو پھاڑ لو۔ فرمایا ولا تقعد قبلہ، تیرا باپ کھڑا ہو تو بیٹھا ہوا نظر نہ آئے۔ اور کسی بھی مجلس میں جاؤ، شادی میں، بیاہ میں، کسی تقریب میں جاؤ، کیا فرمایا نبی السلام نے؟ فرمایا اپنے ابو سے پہلے نہ بیٹھنا، پہلے ابو کو بٹھانا بعد میں بیٹھنا۔ ولا تدعو باسمہ، آج ہمارے کہتے ہیں حاجی صاحب، ابو کی کہتے ہیں حاجی صاحب، ابو نو کہتے ہیں چودھری صاحب ہیں، ابو نو ابو جی نہیں کہنا، ابو نو نویں نام نہ پکارنا، وہ نام لوگوں کے لیے ہے۔ کوئی بندہ اگر حاجی صاحب کہتا ہے، کوئی بھائن کہہ دیتا، کوئی ایسا کوئی الفاظ بول دیتا ہے، وہ الفاظ تو لوگوں کے لیے ہے۔ میں نے بعض سلف صالحین کے بارے میں پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے والد صاحب کو کنیت سے پکارتا ہے، کنیت سے، یا اپنے والد صاحب کو نام سے پکارتا ہے، ابو جی کہہ کے نہیں بلاتا، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فقد عقل والدی، اس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ ملعون من عق والدی، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم نام لے کے بلاتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ولا تدعو باسمی، فرمایا اپنے باپ کو نام لے کے نہ بلانا۔ اور چوتھا کیا فرمایا؟ اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دینا۔ فرمایا من اصبح مسیئا فی والدی، غور کیجیے ذرا، فی والدی اصبح لہ بابانی مفتوحانی الجنہ، ہمارے تو سے ماما کرتے نا، فرمایا کہ ماں اور باپ دونوں ہی جنت کے 2 دروازے ہیں، جنت کے 2 دروازے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا کہ امام صاحب کے بارے میں، ان کے والد صاحب وفات پا گئے، روئی جائے، کیوں روئی جا رہے ہو جی، کیوں روئی جا رہے ہو؟ اللہ صبر دے، صبر کرو۔
اور نہ کہ میرے والد صاحب کی جدائی جی رہ گئی ہے اور تو میں مار ہی رہی ہے، مجھے ایک اور بڑی تکلیف ہے، آج میرے لیے جنت کا ایک بہت بڑا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ یہ باتیں بچوں کو سکھائیں، یہ باتیں بچوں کو بٹھا کے بتائیں، پتر باپ بڑی چیز ہوتا ہے، گھر سے باہر جاؤ، کسی ڈیوٹی پہ کام پہ جاؤ، کسی مقصد کے لیے نکلو، اللہ سے بھی دعا کرو اور والد صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے دعا لے کے جایا کرو، کیونکہ اللہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا۔ فرمایا من اصبح مصیرا فی والدی اصبح له بابان مفتوحان الی الجنہ، کہ جو بندہ صبح بیدار ہوتا ہے ساتھ میں کہ اس کی ماں بھی اس سے راضی ہے، اس کا باپ بھی اس سے راضی ہے، ماں بھی راضی ہے اور اس کا باپ بھی اس سے راضی ہے، فرمایا اس کے لیے اللہ جنت کے 2 دروازے کھول لیتا ہے۔ اگر اس حال میں اس کی موت آ جائے، 2 جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس میں چاہے داخل ہو جائے۔ اگر شام ہو اور یہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور اس کے والدین دونوں زندہ ہیں اور یہ راضی ہیں اس سے، فرمایا رات کو فوت ہو جائے، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہیں۔ لیکن فرمایا اگر 2 میں سے ایک زندہ ہے، کہیں بھی قول و سنت میں اللہ نے یا رسول اللہ نے یا صحابہ کرام نے کہیں بھی باپ کی تنقید نہیں کی ماں کی نسبت سے، ماں کے سامنے کبھی بھی کسی باپ کو قرآن نے، سننا نے، صحابہ کرام نے کسی نے بھی باپ کا مقام ماں سے کم بتایا نہیں۔ میں نے بتایا آپ کو کہ سیدنا حسن فرماتے ہیں اگر حسن سلوک کرنا ہو تو ماں کا زور ہے اس سے زیادہ کرنا، لیکن اگر اطاعت کرنے کا ٹائم آ جائے، ماں اور باپ ایک ہی بات میں 2 جگہ بھی کھڑے ہو جائیں، ماں کہتی یہ کرنا ہے، باپ کہتا یہ کرنا ہے، ہمیں کس کی ماننی پڑے گی؟ باپ کی ماننی پڑے گی۔ اس لیے پیارے بھائیو، اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ والد صاحب کا بڑا مقام ہے۔